بہت شکریہ. دیکھیے میری نظر میں پاکستان کا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم مینیفیسٹوز جو کہ بہت ڈیٹیلڈ اور ایلیبوریٹ ہوتے ہیں ان پہ جب کسی بھی حکومت کو جج کرتے ہیں تو کوئی حکومت اس کے قریب قریب بھی بھٹکتی محسوس نہیں ہوتی. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ چند فنڈامنٹل طریقوں سے صرف نظام کو جاری رکھنے کی کوشش کرتی ہے کہ معیشت کسی طریقے سے چلتی رہے, کاروبار جو زندگی کا ہے پاکستان میں جس لیول پہ ہے اس طرح چلتا رہے. اس میں بدقسمتی سے پاکستانیوں کی یا عوام کی کوئی بھلائی کی بہت بڑی پاسبلٹی کریٹ نہیں ہوتی. دوسرا بڑا پریشر ہمارا ہوتا ہے کہ ہمارا فارن پالیسی پہ سمجھ لیجئے, اس کا تعلق ڈیفنس کے ساتھ بھی ہے کہ جس قسم کے چیلنجز پاکستان کی ریاست کو درپیش ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ حاوی ہو جاتے ہیں ان چیلنجز پہ جو کہ پاکستان کے معاشروں کو, سوسائٹی کو اور ہماری نیشن کو, قوم کو جو ہوتے ہیں. تو اس لیے جو ریاست ہے اس کے پیچھے جب ہم لگتے ہیں تو ہمیں قوم کئی مرتبہ بھول جاتی ہے, اور یہ جو نیشن سٹیٹ کا نیکسس ہے یہ اس طرح سے لاپ سائڈڈ سا لگتا ہے کہ شاید ریاست کو پھر بھی ہم زیادہ اٹینشن دے رہے ہیں بنے حیثیت ایک قوم کے, اور لوگوں کو, عوام کو, قوم سے مراد عوام کو سمجھ لیجیے. تو یہ بنیادی وجہ, اور ہماری ریسورسز اتنی ہوتی ہیں کہ بمشکل ہم انہی چیزوں کو پورا کر پاتے ہیں. یعنی اگر آپ یہ سمجھیے کہ کیا ہم نے اپنے معاشرے میں کوئی تبدیلیاں ہم کسی حکومت میں ہم نے دیکھی ہیں, کوئی ان کی سوچ کا اور فکر کا عمل بہتر ہوا ہے, کوئی ہمارا قانون کی عملداری, جو میں قانون کی عملداری سے صرف مقدموں کی عدالتوں کی حد تک نہیں کہتا, عوام کے رویوں کی بات کرتا ہوں. بالکل عوامی رویوں میں بہتری آئی ہے کسی طریقے سے؟ کیا ہم زیادہ دیانتدار ہو گئے ہیں اپنے رویوں کے اندر؟ جب دیکھیے یہ بھی بہت لازمی چیزیں ہیں. کس کے لیے ذمہ داری ہے؟ جو ہمارے لیڈران ہیں. لیڈرز صرف پولیٹیکل لیڈرز نہیں ہے, اس میں جو فکری لیڈرشپ ہے وہ آپ کو معاشرے سے ملتی ہے, استاد سے ملتی ہے, آپ کے جو نظر آنے والے لوگ ہیں, جو آپ کے دانشور ہیں ان سے ملتی ہے. تو بدقسمتی سے ہم اس طرف نہیں جا پائے اپنے سفر کے اندر, قومی سفر کے اندر. تو اب میں آتا ہوں اس پوائنٹ پہ آپ کے کہ اگر عمران خان صاحب یہاں پھنسی گئے تھے تو میں نے ایک شروع میں جب یہ آئے اور مشکلات کا اندازہ ہوا تو میں نے ایک مضمون پہ اس وقت لکھا تھا کہ ٹیچ اس ٹو بی اے گڈ نیشن, کہ اور کچھ نہیں ہوتا آپ سے, تو آپ ہمیں ایک اچھے لوگ, اچھے انسان بننا سکھا دیجئے. آپ کا ہونا کم از کم ہمارے لیے یہ ہو جائے کہ ہم اچھے لوگ بن کے سامنے آ جائیں. تو میرا خیال ہے اگر ہماری معیشت کمزور بھی ہوتی, اگر ہم باقی جگہوں پہ چیلنجز کے اندر گھرے بھی ہوتے, لیکن اگر ہم تھوڑے سے اپنی قوم کے رویوں میں بہتر ہو جاتے تو میں کہتا ہوں عمران خان نے ایک بہت بڑا ورک الٹا ہے ہمارے قومی سفر کے اندر. وہ بہتری آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آئی؟ آج نہ وہ ہوا نہ وہ. صحیح, ٹھیک ہے. امتیاز گل صاحب, ظاہر 2021 تو چیلنجز سے بھرپور رہا, ظاہر عالمی سطح پر مہنگائی کا ایک طوفان آیا, پاکستان کو بھی یہ سب فیس کرنا پڑا, اب بہت سارے مسائل ہیں. 2022 آپ کو کیا لگتا ہے سر, کتنا چیلنجنگ ہوگا گورنمنٹ کے لیے؟ میرا خیال ہے اور 21 کے مقابلے میں مزید پریشانیاں حکومت کے لیے بڑھیں گی, اس لیے کہ ہم اگر اسلام آباد سے باہر نکل جائیں تو حالات عام آدمی کے لیے کوئی اچھے نہیں ہیں. ہم ابھی 2-3 دن پشاور میں بھی آس پاس رہ کے آئے تو وہاں جو باتیں سننے کو ملی ہیں, 19 دسمبر کو آپ کو معلوم ہے الیکشن بھی ہوئے تھے لوکل گورنمنٹ کے, تو وہاں جو مار پڑی ہے پارٹی کو, پی ٹی آئی کو, اس سے یہ توقع اب یہ کی جا رہی ہے کہ اگلا جو دور ہوگا ان الیکشنز کا مارچ میں, اور وہ تو خاص طور پر ان علاقوں میں جو کہ روایتی طور پہ یا جمعیت علماء اسلام کا گڑھ ہے یا پھر پاکستان مسلم لیگ این کا گڑھ ہے, تو اس لحاظ سے بڑی مایوس کن صورتحال ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, بنیادی وجہ جو بار بار ہمیں سننے کو ملا, کہ ہمارے وزیر اعظم آصف علی زرداری اور نواز شریف کے چکر سے باہر نہیں آ رہے. 4-5 سال ہو گئے ہیں, جب بھی وہ منہ کھولتے ہیں, جہاں تقریر کرتے ہیں تو نواز شریف میں چھوڑوں گا نہیں, NRO نہیں دوں گا, کرپشن. خدا کے لیے ایک طرف آپ یہ ورت چھوڑ دیں, گورننس پہ فوکس کریں, اور پھر دوسرا دیکھیں جی الحمدللہ سارے مسلمان ہیں یہاں پہ, لیکن یہاں انہوں نے ایک ریورس گیئر لگا دیا, رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنا دی. آپ سنیں تو ارطغرل جو ترک ڈرامہ تھا اس کے پیچھے لوگوں کو لگا دیا. ارطغرل وہ کردار تھا کہ جو اختلاف رائے پہ گردن لوگوں کی اڑا دیتا تھا, یہاں اس کو انہوں نے ہیرو بنا کے, اور ہمارے وزیر اعظم نے اس کو لوگوں کے گھروں تک پہنچا دیا. تو پیپل فیل بیٹریڈ. یعنی ایک طرف مہنگائی کو تو چھوڑ دیں, لیکن آپ یہ جو بار بار جو ورت کر رہے ہیں کہ نواز شریف, شہباز شریف, نواز شریف, اور پھر اس کے اوپر سے آپ نے ایک ریورس گیئر لگا دیا جو آپ کے مذہبی تعلیمات کے حوالے سے, آپ کس کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں؟ ویلیوز
صرف مسلمان بننے سے نہیں آتی. آپ دیکھیں جو رائیونڈ میں وہاں کے اجتماع کے بعد جو سڑکوں کا حال ہوتا ہے, جو بدتمیزی, طوفان بدتمیزی ہوتے ہیں, تو کیا یہ وہ سکھاتے ہیں وہاں پہ جا کے؟ تو ہمیں بڑی بنیادی باتیں جو شہزاد صاحب نے کی ہیں, وہ جب تک وزیر اعظم کے لیول سے نہیں شروع ہوگا یہ قوم نہیں سدھرے گی. قوم سدھرتی ہے لیڈر کی تقلید کر کے, اس کو دیکھ کے وہ کیا کر رہے ہیں. اور دوسرا پھر سرٹنٹی آف پنشمنٹ. جب تک لوگوں کو قانون کی خلاف ورزی کی سزا نہیں ملتی, یہاں لوگ خلاف ورزی کرتے ہیں, لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں, ہم ان کے ساتھ معاہدے کر لیتے ہیں, اور اس میں سب ذمہ دار ہیں, چاہے فوجی ہماری قیادت ہے, چاہے ہماری سیاسی قیادت ہے. انہوں نے رول آف لا کا بیڑا غرق کر دیا ہے. قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. اچھا احتشام صاحب, اسی ڈسکشن کو ہم آگے بڑھائیں. مت کے لیے سب کتنا چیلنجنگ ہوگا, لیکن امتیاز گل صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں, اور ظاہر عمران خان صاحب بھی ہمیشہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, اور یہ کیا اپروچ ہے سر آپ کے نزدیک؟ دیکھیں میرا خیال ہے بریفلی جس طریقے سے ایئر مارشل چوہی صاحب نے جو چیلنجز ہیں اور ان کا سلوشن ہے, میرا خیال ہے اتنے خوبصورت طریقے سے بیان کیا, اور اسی طرح امتیاز گل نے ہمیں بتا دیا کہ امیڈیٹ کانٹیکسٹ میں ہماری مشکلات کیا, ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اب 18 مہینے رہ گئے ہیں, یہ 3.5 سال کا وقت گزر گیا ہے. ان سارے پیریڈ میں جس طرح امتیاز بتا رہے ہیں, ارماز صاحب نے بتائی, صرف تقریریں, نعرے اس سے آگے نہیں نکلے. ایک طرف سونیا اگر اپوزیشن مردہ نظر آتی ہے, کچھ نہیں کر پائی, چلیں لوگ کہتے ہیں اپوزیشن کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, وہ تو آج ناکام ہوتی ہے, کسی جگہ سے دھرنے نہیں ہوئے, آپ لانگ مارچ نہیں کر پائے, ان ہاؤس چینج نہیں کر سکے, نو کانفیڈنس نہیں کرتے, کہ پھر بھی دے ول ناٹ بی کنسیڈرڈ دی لوزر. حکومت جو ہے نا, جس کو بار بار دعوے کرنے ہوتے ہیں, کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے, وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کامیابی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے لانگ ٹرم میں اللہ کرے چیزیں ٹھیک ہو جائیں, 10 ڈیم بنا دیں گے آپ, کوئی انرجی سیکٹر میں ریفارم, آج کل بڑی بات ہو رہی ہے ایف بی آر کی اسٹرکچرنگ, 6.1 ٹریلین کہتے ہیں ریونیو ہم حاصل کر لیں گے, جو ہدف سے بھی زیادہ ہے. چلیں یہاں پہ تھوڑی بہت بات لانگ ٹرم کی باتیں ہو رہی ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ امیڈیٹ کانٹیکس میں میرا خیال ہے مارشل صاحب, جو سیاسی استحکام نہیں ہے, جو کہتے ہیں وہ اگر نہیں ہوگا تو اکنامک استحکام نہیں ہوگا. میرا سوال آپ سے بڑا سمپل ہے, میری سوئی پھنسی ہے آج اس بات پہ جو آج شوکت ترین صاحب نے, مارشل صاحب کل بیان دیا ہے. ویسے تو سب کو پتہ ہے کہ ہم طے نہیں کر پا رہے کہ ہم نے چائنا کی طرف جانا ہے یا امریکہ کی طرف جانا ہے, یا بیلنس کرنا ریلیشن شپ. ان کا یہ کہنا ہے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کیا کہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ کی وجہ سے ہمیں IMF کی سخت ترین کڑی شرائط کا جو ہے نا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مطلب ان سو مینی ورڈز کیا بڑا کھل کے کہہ دیا کہ IMF کی ڈکٹیٹس جو امریکہ کی طرف سے آ رہی ہیں وہی ہمیں پہنچائی جا رہی ہیں. تو میرا سوال ہے ماشاء اللہ صاحب آپ سے یہ ہے کہ کیا ہم واقعی ایک دوسرے گروپ میں چلے جائیں یا جانا چاہیے, یا یہ کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بیلنس بھی نہیں ہو رہے, کاؤنٹر ٹیررزم کے علاوہ ہم سے وہ کوئی اور بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ بھی لمبی تاریخیں دے رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے, ہماری 45% ہماری ایکسپورٹ وہاں کی ہے, ہمارا دوسرا بڑا ملک ہوا جو ہے نا ریمیٹنس وہاں سے ہماری آتی ہیں, ہم بالکل ان کو ریلیونٹ کر کے بھی آگے نہیں چل سکتے, بڑا ان کا کلاؤٹ ہے ہر جگہوں پہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوں گے تو کیسے ہوں گے؟ اس کا اثر میرا خیال ہے یہ ہمارے ملک کی سیاسی جو ہے نا منظرنامے پہ بھی ہوگا. جی صاحب دیکھیے, شوکت ترین صاحب اگر یہ نہ کہتے تو اور کیا کہتے, وہی تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں فیل کر گیا IMF کے ساتھ پاکستان کے لیے کچھ ریلیف لینے کے لیے. تو وہ تو ایک طرح سے انہوں نے بھی وہی راستہ اپنایا جو کہ سب حکومتیں اپناتی ہیں کہ کسی اور پہ الزام دھر دو. ہم نے امریکہ کی جیت کا ایسا, وہ بھی آپ کو یہ بتا رہے ہیں شوکت ترین صاحب کہ ہم نے ایسا ڈنڈورا پیٹا امریکہ پہ غالب ہونے کا اور روس کے پرخچے اڑانے کا کہ اس دفعہ امریکہ کے ہم نے پرخچے اڑا دیے تو اس کی ہمیں قیمت چکانا پڑ رہی ہے. یعنی آپ اپنے, میرا قصور نہیں ہے یا آپ کے نیشنل رویوں کا قصور ہے, یہ شوکت ترین صاحب کا میسج ہے. اس سے ذرا ہٹ کے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ کہ ہم اس سے نہ ہوتے, اس سے دور ہٹ جائیں امریکہ سے, IMF سے, اور کہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے آپ کا $1 ارب, اس کی کیا پاسبلٹی ہے؟ $30 ارب آپ نے اس سال موسٹ لائکلی پے آؤٹ کرنا ہے اس 2022 کے سال, جس میں $15 ارب ایکسپیکٹڈ ہے CAD یعنی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, اور $15 ارب کی انٹرسٹ کی پیمنٹ ہے, مارک اپ جو آپ نے دینا ہے, آپ نے قرضے جو لیے ہوں. یہ $30 ارب کریٹ کرنا ہے. اس کے لیے جب وہ IMF وہاں سے ہمیں سرٹیفکیٹ دے گا $1 ارب دے کے, تو پھر ADB بھی دے گا, پھر ہمیں ورلڈ بینک بھی کچھ دے دے گا, پھر سکوک فنڈ بھی ہم جنریٹ کر لیں گے, اور یہ شارٹ ٹرم لونز ملنا شروع ہو جائیں گے, کچھ بینک ہمیں دے دیں گے. اس طرح کر آ کے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو $30 ارب ہے اس طرح کریٹ کرنے ہیں. کسی بھی پاکستانی حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج وہ خود اتنے پیسے پروڈیوس نہیں کر رہا جتنے کہ اس کو ضرورت ہے پورے سالانہ اپنے قرضوں کی ادائیگی کے لیے یا اپنی زندگی, اپنے ملک کو, قوم کو چلانے کے لیے.
तो ये किसी भी हुकूमत के लिए अपनी जगह पे कायम है। दूसरा, अगर हम चीन को छोड़ के चीन के पास चले जाते हैं तो क्या चीन हमें ये 30 अरब डॉलर दे देगा या हम डिफॉल्ट कर जाएं? डिफॉल्ट करने के बहुत सारे, आपको भी, आप इससे ज्यादा जानते हैं क्या उसके मसाइल हैं कि कोई ट्रेड नहीं करेगा, ईरान का हाल हमारे सामने है, वो तो फिर तेल और गैस की वजह से बच गया, हमारे पास तो वो भी नहीं। तो इसलिए हमारी मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं। मेरा ख्याल में जो आपने पॉलिटिकल मुश्किलात का जिक्र किया, शायद मैं थोड़ा सा लंबा टाइम ले रहा हूँ लेकिन मैं जल्दी से खत्म करता हूँ। जो पॉलिटिकल मुश्किलात का जिक्र किया, यही इनको रिजॉल्व करने में हमारी शायद मुश्किल आसान हो जाए। इमीडिएट नहीं, लेकिन अगर आज हमारे जो ज़ुमा है, सियासी ज़ुमा, वो ये मिल के बैठ के ये फैसला कर लें कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस या रिफॉर्म्स हमने अपनी इकोनॉमी में लेके आने थे, अपने सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में लेके आने थे, अपनी पुलिस में लेके आने थे, अपने इलेक्शंस में लेके आने थे, अगर इन रिफॉर्म्स पे, क्योंकि 1.25 साल 1.5 साल रह गया, यानी जो कमाना था इमरान खान साहब की हुकूमत ने वो कमा लिया, और अब अपनी अना को छोड़ के इन लोगों के साथ बैठ के कहेंगे कि हमसे गलती हुई, हम काम नहीं कर पाए। आए इस 1.5 साल के अंदर अपने स्ट्रक्चर्स को कोई ऐसा रीस्केड्यूल करते हैं, किस तरीके से दोबारा रिट्यून करते हैं कि हो सकता है कि हमारे लिए आगे 10 साल का कोई ऐसा नक्शा बन जाए जिसमें फिर आने वाली हुकूमत भी उसको लेके आगे चल सके। अगर ये हम कर लें तो शायद हमारे लिए कुछ मुश्किल जो रास्ते हैं वो निकल सकते हैं।